اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجك من آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام حضرت۔ آج کا موضوع میرا ہے درود شریف کی فضیلت، درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ خود بھی شریک ہے۔ ارشاد گرامی ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 56 ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام کرو اور تسلیم کرو ان کے حق کو۔ تو آج میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتانے لگا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا پیغمبر اکرم سے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ پوشیدہ علوم میں سے ہے، اگر مجھ سے سوال نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی میں اس کے متعلق خبر نہ دیتا۔ خدا تعالیٰ نے 2 فرشتے مجھ پر موکل بنائے ہیں، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ 2 فرشتے کہتے ہیں خدا تجھے معاف کرے۔ خدا اور دوسرے فرشتے ان 2 فرشتوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اگر کسی مسلمان کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ 2 فرشتے کہتے ہیں خدا تجھے نہ بخشے۔ خدا اور 2 فرشتے کہتے ہیں آمین۔ یعنی مومنین دیکھیں کہ جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہو اور درود پڑھا جائے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اور باقی فرشتے ہیں جو اور اللہ آمین کہتا ہے، اور جہاں محمد و آل محمد کا ذکر نام آ جائے اور درود نہ پڑھا جائے تو فرشتے اس سے بد دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ آمین کہتا ہے اور باقی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو خدا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور کوئی بندہ درود نہ بھیجے تو رسول پاک خود فرما رہے ہیں کہ خدا اسے جہنم میں داخل کرے اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یعنی محمد و آل محمد کا نام جہاں بھی ہے، کسی معصومین کا نام آ جائے، کسی معصوم کا نام آ جائے تو درود پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ مؤلف کہتا ہے یہ حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جس کسی کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام واجب ہے، کیونکہ اس کے ترک کرنے پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور جو عمل ایسا ہو وہ واجب ہوتا ہے۔ آدم کی توبہ قبول کیسے ہوئی، یہ بھی اسی کتاب میں درج ہے، القطرہ میں ایک حدیث جو حضرت آدم کی خلقت کے متعلق ہے۔ میں کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حوا کو اپنے پاس دیکھا، اپنے ہاتھ کو اس کی طرح بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے ان کو منع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا خدا نے حوا کو میرے لیے پیدا نہیں کیا؟ تو فرشتوں نے کہا پہلے 3 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجو۔ اور اسی کتاب میں ایک اور ذکر ہے کثرت سے درود کا جو فائدہ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ جب بھی پیغمبر اکرم کو یاد کیا کریں تو آپ پر بہت زیادہ درود بھیجیں،
بے شک جو کوئی بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو خدا اس پر 1000 فرشتوں کی صف میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے. یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے اس شخص پر جو محمد وال محمد پر درود بھیجتا ہے، اور 1000 صف جو ہوتی ہے فرشتوں کی وہ بھی درود بھیجتے ہیں. اور خدا کی تمام مخلوق اس پر درود بھیجتی ہے کیونکہ خدا اور اس کے فرشتوں نے ان پر درود بھیجا ہے. جو کوئی اس کام کی طرف رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو وہ نادان اور مغرور ہے. خدا، رسول خدا اور حضرت کے اہل بیت اس شخص سے بیزار ہے. یعنی جو کثرت کے ساتھ درود نہیں پڑھتا، جب محمد وال محمد کا نام آ جائے وہ درود نہیں پڑھتا، تو کیا کہتے ہیں وہ نادان بھی ہے اور مغرور بھی ہے. رسول خدا اور حضرت اہل بیت علیہ السلام اس سے بیزار ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو درود کی عظمت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے. ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو ایک خوشخبری دوں؟ تو حضرت نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ تو ہمیشہ ہمیں خیر و خوبی کی بشارت دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس لیے ایک شگفت انگیز خبر لایا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا جبرائیل نے کون سی خبر آپ کی خدمت میں عرض کی؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے کہا ہے اگر میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے اور میری اولاد کو بھی اس میں شامل کرے، یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں، ان کی آل پر بھی درود ہے، آل محمد ہے، اس میں شامل کرے تو آسمان کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں. دیکھیں جو محمد و آل محمد پر درود بھیجے آسمان کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ خطا کار اور گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے سبب اس کے تمام گناہ گر جاتے ہیں. یعنی تمام گناہوں کی قبولیت اور بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ درود ہے محمد وال محمد پر. جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں، یعنی ایسے درود پڑھنے سے گناہ گرتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے گرتے ہیں. خدا تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے اور اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے فرشتوں تم نے اس شخص پر 70 مرتبہ درود بھیجا ہے، میں اس پر 700 مرتبہ درود بھیجوں گا. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ اس شخص پر درود بھیجا ہے جس نے محمد وال محمد پر درود بھیجا، میں اس پر 700 مرتبہ درود بھیجوں گا. اور اگر مجھ پر درود بھیجنے والا اپنے درود میں میرے اہل بیت کو شامل نہ کرے، دیکھیں صرف محمد مصطفیٰ کو شامل کریں درود میں اور محمد اہل بیت کو شامل نہ کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو اس کے اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں. خدا اس کا درود قبول نہیں کرتا، اسے جواب نہیں دیتا، اور اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کی دعا کو اس وقت تک اوپر مت لے جانا جب تک اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کو درود بھیجنے میں شامل نہ کرے. از فرشتے ہمیشہ اس کے اور اس کی دعا کے قبول ہونے کے درمیان مانے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ میرے اہل بیت کو میرے ساتھ ملے. یعنی صرف محمد علیہ السلام پر درود نہیں بھیجنا، اہل بیت کو بھی شامل کرنا ہے. یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام پر 10 بار درود بھیجے تو خدا اور اس کے فرشتے 100 مرتبہ اس شخص پر درود بھیجتے ہیں، اور جو کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود بھیجے تو خدا اور اس کے فرشتے 1000 بار اس پر درود بھیجتے ہیں. وہ ایسی ذات ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 43، وہ ایسی ذات ہے کہ جو خدا اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں تاکہ تم میں طریقیوں سے بہر نکالے اور نور کی طرف لے جائے، اور وہ اہل ایمان پر بڑا مہربان ہے. تو بآواز بلند درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جو ذاکرین علماء کہتے ہیں کہ بآواز بلند پڑھیں درود،
اس کا کیا یعنی ثواب ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آواز بلند پڑھاتے ہیں آپ سے؟ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجتے وقت اپنی آواز کو بلند کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ تو درود بآواز بلند پڑھیں گے تو نفاق دور ہوگا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان ہے۔ آخری فرمان میں سناتا ہوں آپ کو۔ درود گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ گناہ ایسے گرتے ہیں درود پڑھنے سے جیسے خشک درخت سے پتے گرتے ہیں۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، کیونکہ صلوات گناہوں کی بنیاد کو ویران کر دیتی ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی درود پاک جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کا طریقہ ہے۔ یعنی گناہ انسان کے ہیں اور وہ معاف نہیں ہو رہے تو وہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجے، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ محمد و آل محمد کا صدقہ اللہ آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی